جو اس ادارے کو نوازا تھا اپنی امداد اور تعاون کے ساتھ، اپنی محبتوں کے ساتھ 1000 روپیہ، 500 روپیہ، 50 روپے اور جولی کے اندر 54، 58 اور 5 روپے کے سکے آئے تھے۔ آپ نے کہا تھا ان سکوں سے کیا ہوگا؟ اللہ بھلا کرے مولانا اجمل حقانی اور ان کی پوری جواب کا اس سکے پر اتنی محنت کی کہ قرآن کا حافظ اور دین کا عالم بنا کر آپ کے سامنے کھڑا کرتا۔ دنیا کا کوئی محکمہ ایسا نہیں، سب کی بات نہیں کرتا، میری غلط فہمی ہو، دنیا کا کوئی محکمہ ایسا نہیں جب کرپشن نہ ہو رہی ہو، جب مال میں خرد برد نہ ہو رہی ہو۔ ایک محکمہ تمہیں قرآن کے ادارے دکھاؤں گا، خدا کی قسم یہ تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیتے ہیں کسی کا، لے کے کھانا تو دور کی بات ہوا کرتی ہے۔ یہ سارے وزیر بیٹھے اپنے اپنے اداروں کے، ان سے پوچھو انہوں نے اپنے گھر کے چولہے تو بجھا دیے، لیکن آپ کی نسل کو آج اس قابل بنا دیا، یہ مصلی کی بھی وارث بن گئی ہے، نبی کے منبر کی بھی وارث بن گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی ادارے کے دروازے کو بجا کے دیکھیں، پتہ لگے گا 6 مہینے سے اساتذہ کرام کی طرف آئی ہوئی پڑی ہے، کوئی واویلا نہیں، کوئی کالی پٹی بیٹھ کر پور کا روڈ بلاک نہیں کیا، بلکہ اس امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان اجریہ الا علی اللہ۔ لیکن ہم سال کے بعد ان کی تنخواہ کے اندر 500 روپیہ بڑھا کے 36 مرتبہ مشورہ کر کے انتظامیہ میں پوچھتے ہیں زیادہ تو نہیں کر دیے؟ بس کرو جی بس کرو، اتنے دے کے کیا کرنا ہے؟ آنے والے کے وقت کے لیے پریشانی بنے گی۔ آؤ آج سارے دنیا داروں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ جتنی تنخواہ مسجد کے خطیب اور امام کی ہے، اللہ اتنی تنخواہ ہماری سرکاری اداروں میں کرتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں گزارا کیسے کہو آمین اس کو۔ 8000 تنخواہ تو اللہ کرے، 22 کے اسکیل والے کی 8000 11,000 ڈھائی مہینے سال کے بعد 250 روپیہ پڑتا ہے، یا تو میڈیکل کا علیحدہ تو میرا مزاج نہیں، لیکن میں آج کر رہا ہوں۔ میں وہاں بیٹھا تھا پنواکی کے اندر، وہ گیس کے محکمے کے 17,000 ملازمین برطرف کیے، پھر بحال کر دیے، پھر جو امریکہ سے ایک وہاں ان کے اوپر کمانڈر مسلط کیا گیا جو پوری کمان کو چلا رہا ہے، کہنے مولوی صاحب ہماری 20,000 تنخواہ پہ راضی نہیں ہوتا، اس کی 1 مہینے کی تنخواہ جسے امریکہ سے بلایا ہے 79 لاکھ روپیہ ہے۔ میں نے کہا پورے علی پور ضلع اور مضافات کے مسجد کے ممبروں کے وارثوں کو، مصلی پر کھڑے ہو کے نمازیں پڑھانے والوں کو، باورچی سے لے کے چوکیدار تک تمام اراکین کو اکٹھا کر دو، اللہ کی قسم ان کی پورے سال کی تنخواہ کی نافذات کریں۔ ایسی نہ بزرگوں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے قانون پہ خدمت کرتے ہوئے، خدا کے دین اور دینداروں کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا نہیں ہے۔ اپنی مسجد کے امام اور مؤذن اور قاری کو، اپنی مسجد کے خادم کو، باورچی کو، مدرسے کے چوکیدار کو اتنا فعال کر دو کہ اسے دنیا داروں کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے، اس کی اتنی اہمیت بڑھا دو کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی ایک مناسبت ہو جائے، ایک تعارف ہو جائے، دنیا ادب و احترام سے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت معاشرے کے اندر 2 مظلوم ترین طبقے ہیں، ایک تو اولاد جوان ہو جانے کے بعد ماں باپ، اور دوسرا میرے عزیزوں اس ممبر اور مصلی کو سنبھالنے والا وقت کا عالم دیندار۔ ان سے بڑا تمہیں دنیا کے اندر کوئی مظلوم نظر نہیں آئے گا جو اپنی بیماری کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کے نہیں جا سکتا، جو اپنے بچوں کی خواہش کے لیے علی پور کی کسی بڑی دکان کپڑے اور جوتے پر نہیں جا سکتا۔ اتنا مظلوم ترین طبقہ ہے، لیکن ان کا حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ اگر دے دو گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ قیامت کے دن ان کے حق کے بارے میں اللہ ہم سے سوال ضرور کرے گا۔ کسی علاقے میں مسجد بن جائے، کسی میں مدرسہ بن جائے، کہتے ہو اور تھوڑیاں نے بنا کے کی کرنی ہے؟ کبھی تم نے مارکیٹ بنائی، ہم نے کبھی کہا تھوڑیاں نے، کبھی تم نے پلازے بنائے، ہم نے کبھی کہا اور تھوڑیاں نے، ایک مکان کے ساتھ دوسرا مکان، پھر تیسرا، ایک کا جانور ہی باندھ رکھے ہیں، ایک کو تالا لگا رکھا ہے، ہم نے کہا کہ اور تھوڑیاں ہیں۔ جب ہم تمہارے گھروں کی تعمیر میں مداخلت نہیں کرتے، تم ہمارے دینی اداروں میں کیوں مداخلت کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اب گلی گلی نگر نگر مدرسہ اس لیے بنا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے کام آئے گا۔ اگر تم نے مدرسوں اور مسجدوں کو محدود کر دیا، آنے والے وقتوں میں تمہارے کرتوتوں کی بنا پر نہ تمہیں کوئی نماز پڑھانے والا نظر آئے گا، نہ تمہارے بچوں کو قرآن تعلیم پڑھانے والا۔
اپنی کمائیوں کو سیدھا کیجئے میرے سمیت، وآتوا حقہ یوم حصادی، 10 من 5 من اللہ نے جتنی فصل میں مقرر کی، اللہ کا حق اللہ کو دیجئے، اللہ کا حق اپنے گھر میں لے کے جاؤ گے، جو گھر کا تمہارا حق ہے اللہ وہ بھی ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ اس نے مانگا کیا؟ زمین کو پھاڑا تیرے لیے، اناج اگایا تیرے لیے، 6 مہینے کے بعد فصل کے رنگ بدلے تیرے لیے، مختلف فصلیں دی تیرے لیے، تو نے زمین کو حکم دیا، آلو ترکاری مانگی نکال دیا، تو نے شلجم گوگل پالک مانگے نکال دیا، تو نے چاول گندم ساگ مانگا نکال دیا، تو نے کماد کپاس مانگی نکال دی۔ اس نے کہا یار اتنی میری مشینری کو استعمال کر رہا ہے جو میرا حق ہے، مجھے تو میری مزدوری دے دے۔ میں نے کہا میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کا اس کے اندر کیا ہے؟ تو اللہ زمین پر وہی کرنے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا اپنی گردن کے سریے کو سیدھا رکھ، اگر میں نے مروڑ کے بستر پر گیر دیا میرا حق تو دور کی بات ہے، تیرا حق بھی میں تیرے منہ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ سیدھا رہ انسان کا بچہ بن، مینوں نہ آگے دکھایا کر موبائلوں کے سٹائل، مجھے نہ آگے دکھایا کر کپڑوں کی چمک، مجھے نہ دکھایا کر بالوں کے پف، مجھے نہ دکھایا کر سلوار ٹخنوں سے نیچے، مجھے نہ دکھایا کر باٹا ہے پپی کے جوتے، یہ کسی اور کو دکھانا تیری دھوس میں میں آؤں گا۔ میں نے تو بڑے بڑوں کو ہلا کے رکھ دیا، بڑے بڑے محلات کو میں نے زیر زمین کر دیا، تو پانی کی بوند تو پانی کی بوند رہے، خدا نہ بن میرے مقابلے میں نہ آ۔ اگر آئی پر آ گیا جوتا پڑا ہوگا پہننے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، کپڑے ٹنگے ہوں گے پہننے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، روٹی پڑی ہوگی ہاتھ لگانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ خبردار انسان بن کے رہے، خدا بنے گا نہ دنیا ملے گی نہ تجھے آخرت ملے گی۔ آج بندہ انسان نہیں بن رہا خدا بن رہا ہے، ہر کام کے اندر کہتا ہے یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، گھر کے اندر سارے بیٹھے ہوئے، بیٹی سے لے کے بیٹے تک، بہن سے لے کے بھائی تک، کیا ہو رہے ہیں؟ پلاننگ ہو رہی ہے، گھر کے اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں پردے ہونے چاہیے، مکان ہونا چاہیے، ادھر جو ہے پائلنگ ہونی چاہیے، سیلنگ ہونی چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے دسترخوان ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے فریج ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے بڑی ایل ای ڈی ہونی چاہیے، سارے کے سارے گھر کے اندر بیٹھے ہو۔ رب اکبر کی قسم ہے 15 افراد میں سے کسی کی زبان پہ نہیں آیا کہ مرنے کے بعد حلال کا کفن بھی ہونا چاہیے۔ یہ سارے علماء کرام میری تائید کریں گے، مجھے دعا دیں گے، اللہ اکبر۔ ایک نیا ڈھنگ ایک نیا رنگ بنا لیا، جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ قبرستان میں لے گئے اور جا کے میرے عزیز و مولوی صاحب کیا کرے؟ اللہ اکبر، اس نے تو اعلان ہی کرنا ہے، تم نے اسے اعلانوں پر لگا دیا۔ کبھی علاقے میں گوشت کٹا مسجد کا اعلان ہو رہا ہے، کبھی میرے عزیز و رسوئی والا آ گیا، کبھی کمبل والا آ گیا، کبھی برتن والا آ گیا، کبھی فروٹ والا آ گیا، کبھی سبزی والا آ گیا، مسجد کے اندر اعلان ہو رہا ہے۔ آپ نے اللہ کو مسجد کو اعلانوں کے قابل سمجھا، اہمیت ہی کوئی نہ دی۔ ایک اعلان اور ہوتا ہے کب؟ جب جنازہ میرے عزیزوں کلمے والی چادر میں چھپ کر ڈھک کر قبر کے کنارے رکھا جاتا ہے، تو پھر میرے عزیزوں 2-4 افراد آتے ہیں اور آتے کان میں کہتے ہیں، پھر مولوی صاحب کہتے ہیں خاموش خاموش، توجہ کرو سنو حضرات، ایک ضروری اعلان سنو۔ میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، مرنے والے نے ساری زندگی میں کسی سے زیادتی کی ہو یا کسی کا حق دبایا ہو، بچے کہہ رہے ہیں اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتے ہیں، تو کہہ رہا کیتا، اللہ کہتا تو ہوتا کون ہے کہنے والا؟ میں کیتا۔ بہن کو کہہ کے معاف کر دے، بیٹی کو کہہ معاف کر دے، غریب کی بیٹی کو کیا کے لایا تھا، 10 بچوں کی ماں بنایا تھا، کبھی اسے پھوکڑی سے کبھی ڈنڈے کبھی جوتی سے چھیڑتا کرتا تھا، اس کے آنسوں پہ ترشی آیا کرتا تھا، جب تک وہ لال جوڑے والی اپنے سفید جوڑے میں بیٹھ کر تجھے معاف نہیں کرے گی، سارا علی پور تیرے لیے معافی مانگے، پروردگار عالم تجھے معاف کوئی نہیں کرے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، مرنے والے کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کل 10 بجے کی جائے گی، سارا مسجد اکٹھا ہو رہا ہے، سارا خطبہ اکٹھا ہو رہا ہے، سارا خاندان اکٹھا ہو رہا ہے۔ عبدالحنان صدیقی بھی بیٹھ کے کہہ رہا ہے جلدی کرو جی، میں نے کہیں اور جانا ہے، میرے کو ٹائم کوئی نہیں، پہلے ٹائم کو بتوا دو۔ پھر ایک طرف سے پرچی آئی 10 قرآن کا ثواب، ایک طرف سے پرچی آئی 50 قرآن کا ثواب، ایک طرف سے پرچی آئی 200 قرآن کا ثواب۔ میں نے پوچھا خدا کے بندے یہ 200 قرآن سے ثواب کہاں سے لے کے آیا؟ کہتے ہیں میں اپنے ادارے کے مدرسے سے لے کے آیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم دا کہ ادارے والوں سے پوچھ کر تم نے 200 قرآن پڑھے کس کے لیے؟ 70,000
مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا اس کے لیے جو تمہیں لکھ دیا قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں تمہیں مرنے کے بعد بھی مرنے والے پہ ترس نہیں آتا، اب بھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ نہ 200 قرآن کی ضرورت تھی نہ 50 قرآن کی ضرورت تھی، ایک مرتبہ یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتا اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ الایمان۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے بولوں پر مجھے اتنا ترس آتا، ہاتھ اٹھانے والے تجھے بھی معاف کر دیتا، جس کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے میں اس کے گناہوں کو بھی اسی وقت بخش دیتا۔ سبحان اللہ۔ کھانا میں بھی کھو جائیں گے، ناراض نہ ہونا، اگر حق بات کہتا ہوں مذاق الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہاتھ لے کے کھڑے ہیں اشارے ثواب کے لیے، آدھی آدھے نکلی نکلی کے لیے لے کے کھڑے ہیں، دادی مان لے کے کھڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اس طرح بخشے گی جنا گھنٹوں کو بات کیا آدھا گھنٹہ بخشوائے گا۔ شراب کے جام راتوں کو چھلکایا کرتا تھا، اسی شراب کی حالت کے اندر بیٹی بیوی کی تمیز بھی کرتا تھا، یہ آدھے کلوں کی پھاڑی سے بخشے گی۔ کاش اپنے بچے کو کسی مدرسے میں داخل کراتا، تیرا بچہ قرآن قاعدہ پڑھتا، تیرا بچہ پہلا اما پارا پڑھتا، باپ کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا جاتا، دنیا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، تیرا بیٹا ہونٹ ہلا کے قل اللہ پڑھتا، میں پروردگار عالم کو تیرے بچے پہ ترس آتا، تلاوت تیرا بیٹا کرتا، پڑھنے والے کی اللہ اکبر پڑھنے والے کے باپ کی کمر کو میرے فیض ہو جانے سے پہلے پہلے میں جنت کا باغ بنا دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج میرے عزیزوں ان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ کوئی نہیں، لیکن اللہ آپ کو مجھے معاذ عطا فرمائے جو ان کے اعزاز استقبال کے لیے آسمان سے نوری ملائکہ کو کھینچ کے لے آئی۔ وہ اس دروازے کے پاس کھڑا ہے، وہ اس دروازے کے پاس کھڑا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی ہمارے گرد بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، آسمان سے کچھ مخلوق کو اللہ نے اتارا، تم نے زمین پہ جا کے کچھ نہیں کرنا۔ یہ بخاری شریف پڑھیں گے، اللہ اکبر، جب ان کی نظریں بخاری شریف کی آخری حدیث پہ ہوگی، فرشتوں بس تم نے بیٹھ کے ان کے چہروں کی زیارت ہی کرتے رہنا ہے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، خدا کی قسم ان کی قدر کر لو۔ پوری کائنات میں اللہ نے نوابوں میں، ملکوں میں، عواموں میں، علائیوں میں، بلوچوں میں، پٹھانوں میں، اللہ نے پوری کائنات میں اس ملائی کو چنا ہے جسے اللہ نے اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ کسی کے پیسے، کسی کے حوالے اللہ نے پیسہ کر دیا، وہ پیسے والا بھی مقدروں والا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے حلال کو حلال جان کے استعمال کرو، اس کے حرام کو حرام جان کے استعمال کرو۔ مطلب یہ کسی کا میرے اندر نہ اترے، میرا کسی کے اندر نہ اترے۔ اللہ اکبر، فتح 12,000 روپے کا حکومت نے کارڈ بنا کے دیا، کتنے مستحق لے لے گئے، کتنے ڈکار مار گئے، بیٹے کا نام بھی، بہن کا نام بھی، بھائی کا نام، سارے دے کے چلے گئے۔ کون پوچھنے والا؟ مجھے کوئی واسطہ نہیں حکومت سے، کوئی واسطہ نہیں کارڈ بنانے والوں سے۔ کب تلک کھائے گا یہ 12,000 روپے؟ پوری زندگی میں ایک طرف ایک دفعہ مل گئے، کیا کر لیا؟ جوڑے بنا دیے، بچوں کی اسکول کی فیس ادا کر دی، لیکن رب اکبر کی قسم ہے اگر تو نے حق ادا نہ کیا یہ 12,000 روپیہ مرتے وقت تیرے زبان سے کلمہ طیبہ چھین کے رکھے گا، نہیں آنے دے۔ ہنڈیا چل جائے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں آنکھوں کی ایڈا بیڑا فرق ہو گیا، فلانے کی نظر لگ گئی تھی، خود نہیں دیکھا، 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہیں کیا، تیرے ہاتھ کی حسد نے سامنے کا بیڑا ہی غرق کر دیا، دکان پر بیٹھا کہتا گراکی کوئی نہیں، پتہ نہیں سویرے سویرے بندہ آیا سی اور میری دکان میں پوری مار کے گیا سی، اے ظالمہ کسی کی پوری سے کچھ نہیں ہوا، تو فجر کی نماز پڑھے بغیر بیٹھا، ظہر کی اذان تیرے سامنے ہوئی تو اٹھ کے نہ گیا، عصر مغرب عشاء تیرے سامنے تو اٹھ کے نہ گیا، 5 نمازوں کی نافرمانی کر کے دکان پہ بیٹھا، تجھے کس نگم میں نے کہہ دیا پورا قرآن پاک لکھ کر اپنی دکان میں لگا لے، جب تک اللہ کے حق کو پورا ادا نہیں کرے گا تیری دکان کے اندر نہ خیر آئے گی نہ تیری دکان میں برکت آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر کا چھوکرا بیٹا، حضرت عمر کا پوتا، اللہ اکبر، مٹھی بند کر کے یوں بیٹھا ہوا ہے، حضرت عمر 22 سال درست امیر کا بنا ہے، بیٹے کی مٹھی پر آپ کی نظر پڑی، آپ نے پوچھا پوتے مٹھی کے اندر کیا ہے؟ کہنے لگا دادا کچھ نہیں، کہا بتا کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زور طاقت سے بازو کو تھام لیا، کلائی کو پکڑ لیا، یوں کر کے بیٹے کی انگلیاں مروڑی، پوتے کی انگلیاں مروڑی، ہے کسی کے اندر دم؟ اپنے پوتے سے پوچھے، بھرجائی سے پوچھے، اپنی بہو سے پوچھے، اپنی بیوی سے پوچھے، اپنے بھائی سے پوچھے، تیرا باپ تو پینشن پہ مر گیا، تیرا باپ تو ریڑھی لگاتا لگاتا مر گیا،
بتا یہ دکان کہاں سے آئی، ایک سے دوسری دکان کہاں سے آئی، اللہ اکبر، سود پہ پیسہ لے کر میچوں پہ پیسہ لگا کے کہتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ تو شکر کر کے اللہ نے تیرا بھر رکھ رکھا ہے، ورنہ ذلیل کرنے پر آئے تجھے علی پور کے بازار میں خدا کو دکھانے کے قابل نہ چھوڑے، چھوڑ دو خدا کے ساتھ بغاوت کرنا، چھوڑ دو اللہ کے ساتھ ٹکر لینا۔ حضرت عمر نے بیٹے کی انگلیاں کھولی، فرمایا میرے پوترے بتا یہ چمنی تیرے پاس کہاں سے آئی، اللہ اکبر، بیٹا کانپنے لگا، پوتا رونے لگا، بیٹا پاس کھڑا ہے، ہمت نہیں کہ دادے سے آگے بات کرے، بہو پاس کھڑی ہے، ہمت نہیں کہ سسر کو آگے ٹوک دے، بیوی پاس کھڑی ہے کہ ہمت نہیں شور کو کہہ دے چل جاتی کر، سارے گھر کے تھر تھر کانپ رہے ہیں، عمر کی آنکھیں لال ہیں، آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، ماتھے پر سے پسینہ ٹپک رہا ہے، بتا چمنی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ کبھی آپ نے میں نے اپنے بچے کی جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ 500 روپے کا نوٹ کہاں سے آیا؟ بچہ رات کو بیٹھا ہوتا ہے کڑھائی کھا رہا ہے، کبھی آپ نے میں نے پوچھا یہ تجھے کڑھائی کھلانے والا کون تھا؟ تیرے میرے بازار کے اندر غریب کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، اللہ کی قسم میری دعا تو کیا امام کعبہ بھی دعا کر لے، مدینے کا امام نبی کو قرآن سنانے والا بھی دعا کر لے، جب تک حرام کاری نہیں چھوڑے گا، خدا کی مخلوق پر جاتی نہیں چھوڑے گا، رب کعبہ کی قسم زمزم کا پانی پڑوا کر اپنی دکان میں چھڑک لے، تیری دکان میں برکت نہیں آئے گی، مولانا میری دکان میں خیر کیسے آئے گی؟ 40 روپے کی پیالی چائے کے بیچنے والے 56 انچ کی سکرین جس پر دنیا کی واحیاتی کو، دنیا کی بے حیائی کو تو بولی مخلوق کو دکھا رہے، 70 سال کا بوڑھا بھی بیٹھا، اللہ اکبر، بیڑا غرق کرنے میں تیرا ہاتھ ہے، اگر تیرے بچوں کی روزی اللہ اکبر دنیا کی فحاشی سے عام ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو بھوکا مار دے، گندوں کی گولیاں کھلا دے، اللہ کریم ہے معاف کر دے گا، لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں لے کے جائے گا، خدا کی قسم قبر تجھے اپنے اندر برداشت نہیں کرے گی۔ جاؤ پکوڑے والی دکان پہ چلے جاؤ، ٹیپ ریکارڈر اس کے پاس ہے، برگر والی دکان پہ چلے جاؤ، ٹیپ ریکارڈر اس کے پاس ہے، کیا تمہیں پتہ نہیں کالی کملی والے نے بانسری کی، گانے کی، ڈھول کی آواز کو منحوس کہا، جب تو جنابوں کے ساتھ ڈھول بجایا جا رہا ہے، شادی بیاہ تو دور کی بات ہے، تیری میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی جب تک گانا بجانا نہ ہو، تیرے میرے بھائی کی شادی نہیں ہوتی جب تک گانا بجانا نہ ہو، اللہ اکبر، بتا تو نے میرے کون سا ایسا دروازہ چھوڑا کہ ہمارے دروازے سے اللہ کی رحمت اور کرم ہمارے گھر کے اندر آئے گا۔ حضرت عمر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے، پوترے جب تک بتائے گا نہیں بابا تیری جان نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عمر کا پوتا رو کے کہنے لگا یہ چبنی مجھے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ نے دی۔ حضرت عمر کہنے لگے خیر ہے، میرا اللہ اکبر پیر بھائی ہے، وہ نبی کا صحابی ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، علم کا عمل کا منبع ہے، نا 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 نا۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، پوتا جان چھڑائے، حضرت عمر پکڑے گھسیٹتے ہوئے ابو موسیٰ عشری کے دروازے پہ لے گئے اور باہر جا کر باہر سے دروازے دی، ابو موسیٰ، اللہ اکبر، ابو موسیٰ کہتے ہیں میں تھر تھر کانپنے لگا، کھٹڑے چرپائی سے اٹھ گیا، دروازے کی جھیلنے سے دیکھ کے کہنے لگا عمر خالی ہاتھ آیا ہے، درہ لے کے آیا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالی ہاتھ دیکھے، پوتے کی کلائی ہاتھ میں دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو موسیٰ باہر آئے اور سر جھکا کے کھڑے ہوئے، عمر جی مجھے بلا لیتے، آپ دروازے پر کیوں آئے؟ 22 سال مربع میل کا حکمران، اللہ اکبر، کس حالت کے اندر؟ پگڑی پھٹی ہوئی، کرتے کو پیمند لگے ہوئے، پیر کے اندر جوتی کوئی نہیں۔ ابو موسیٰ کہنے لگے کیوں آئے؟ مجھے بلا لیتے، کیا ضرورت میری تھی؟ پتا میرے بچے کے ہاتھ میں چونی ہے، 1 دینار ہے، تو نے دیا اور کیوں دیا؟ ابو موسیٰ کہنے لگا اچھا یہ بات تھی، بیت المال کے اندر کچرا جمع تھا، بڑا آڑ کباڑ پڑا ہوا تھا، آج سوچا بیت المال کی صفائی کرو، میں نے صفائی کرتے ہوئے جھاڑو دی تو یہ چونی کچرے کے اندر اچھلتی اوپر نیچے ہوتی آئی، آپ کا پوتا دروازے پہ کھڑا تھا، میں نے گند میں سے یہ چونی اٹھا کے تیرے پوتے کے ہاتھ میں دے دی، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں۔ اللہ یوں نہیں کہا اچھا اچھا ایسا مال آیا کرے تو میرے گھر بھیج دیا کر، روٹ آیا کرے پہلے میرے پاس نظرانہ بھیجا کر، واہ عمر تیری شان کے کیا کہنے، اللہ اکبر۔ وہیں بیٹھ کے بیت المال کے دروازے کی چوکھٹ پر اپنی پگڑی اتار کے اپنی ران پر رکھ لی اور سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے بچوں کی طرح رونے لگ گئے۔ مدینے کی عوام ارد گرد آ کے جمع ہو گئی، عمر اللہ تیرا بھلا کرے، اے عمر بتا تو صحیح کیوں رو رہا ہے؟ اے عمر مدینے پہ کسی حملے کی خبر آ گئی؟ فرمایا نہیں نہیں، کہ خدا بھلا کرے ابو موسیٰ عشری کا، اس سے پوچھو تو صحیح مجھے رسول اللہ کا سامنا کرنے سے کیوں شرمندہ کر رہا ہے؟ وہ کہنے کہ عمر بتا تو صحیح اللہ تیرا بھلا کرے،
فرمایا بیت المال میں لوگوں کا پیسہ تھا، یہ چونی اس نے میرے پوتے کو دے دی۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن حضور کے سامنے جب میں صدیق اکبر کے پاس جاؤں گا تو کملی والا صدیق سے مجھے یوں کر کے پرے نہ کر دے اور پوچھ نہ لے عمر یہاں کھڑے ہونے کا حقدار نہیں، مسلمانوں کے پیسے کی چونی تیرے خاندان میں آئی تھی، پہلے اس کا حساب دے تب محمد تجھے حوض کوثر پر آنے دے گا۔ اوے لوگوں، رب کعبہ کی قسم، یہ چونی کے احساس کر کے عمر کی چیزیں نکل گئی، ہم اپنوں کا کھا گئے، بیوی کا حق مہر کھا گئے، بہنوں کا حق کھا گئے، بیٹیوں کا کھا گئے۔ اب ابا بستر کے اوپر پڑا، اب بھائی بیمار ہوا، باپ مرے کو 20 سال ہو گئے، بھائی بیمار ہوا، مولوی صاحب میرے لیے دعا کرے آجے، میں جانتا ہوا پہنا تو حق دے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے مجھے جاتے بہنوں کا حق دیا، جو 26 سال تک فصل تیرے گھر میں آتی رہی اس کا حق کون دے گا؟ ٹھیکے کے پیسے تیرے گھر میں آتے رہے اس کا حق کون دے گا؟ رائی کا حساب کر کے چلا جا، پیسے کا حساب کر کے چلا جا، ورنہ رب کعبہ کی قسم یہ پیسہ کفن کی صورت میں قبر کے اندر لے کے جائے گا، ایک رات بھی یہ کفن تجھے قبر کے اندر رہنے کی اجازت نہیں دے گا۔ بھائی جماعت یہ ساری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی